بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافر يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ربكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. سورہ آل عمران کی ابتدا ہوئی تھی گزشتہ درس میں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کو خطاب فرمایا اور یہودیوں سے مختلف ان کی جو دلائل تھے، ان کی جو باتیں تھیں، ان سے متعلق گفتگو فرمائی. کچھ عیسائیوں کے عقیدے تھے، ان سے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جواب دیا، اور اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی آیات کو اتارا ہے وہ دو حصوں پر تقسیم ہے. ایک وہ ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے، اکثر قرآن کریم کی آیات انہی پر مشتمل ہیں. محکمات کہتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کو جن کا معنی، جن کا مفہوم، یہ تمام چیزیں اہل علم حضرات کے لیے بہت زیادہ واضح ہیں، اور ان سے وہ مختلف قسم کے مسائل کو سمجھتے ہیں، مختلف قسم کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، چھپے ہوئے مسائل کو نکالتے ہیں اور امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ہیں محکمات. اور قرآن کریم کی آیات کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو متشابہات کہلاتا ہے. متشابہات سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ قرآن کریم کی آیات ہیں کہ جن کی تفصیل، جن کا معنی اللہ رب العزت کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا.
اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں فرمائی، اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ پروردگار عالم ہی بہتر جانتے ہیں۔ مگر بظاہر سامنے جو بات سمجھ آتی ہے ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ایمان والوں کے ایمان کو پرکھتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو خالصتاً بغیر کسی معنی کو سمجھے ان آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور کون ہیں جو ان آیات کے اندر وہ معنی جو ہم نے بیان نہیں کیے ان کے پیچھے پڑھ کر مختلف قسم کی نت نئے باتوں کو گڑھا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو متشابہات ہیں ان کی کئی ساری مثالیں ہیں، جیسے حروف مقطعات جو مختلف صورتوں کے شروع میں ہیں، الف لام میم، الف لام را، یہ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پروردگار عالم جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی ہاتھ ہے، نہ کوئی پاؤں ہے، نہ عام انسانوں کی طرح کوئی جسم ہے۔ تو اب یہاں ید اللہ سے کیا مراد ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی مراد اس سے کیا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے، قرآن کریم خود کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو لوگ علم کے اندر پختگی رکھتے ہیں، اہل علم حضرات ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بھی، ہم بس ان آیات کے اوپر ایمان لے کے آئے، اللہ رب العزت کا اس سے کیا معنی مراد ہے ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ جب ایمان والوں کو اس بات کے بارے میں بتا دیا کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، وہی متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ عام آدمی وہ اس بات پر اتنا ہی یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ جب یہ بات پتہ چلی تو ایک عام آدمی کے دل میں عجب اور تکبر آ سکتا تھا کہ شاید میں حق پر ہوں تو یہ میرا کمال ہے، میں اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی آیات کو پر ایمان رکھتا ہوں، یہ میرا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا، جس بات کو جیسے حکم دے دیا میں اس پر ویسے ہی ایمان رکھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے آخر میں ایک دعا ایمان والوں کو سکھا دی۔ اس دعا کے ذریعے سے پہلی بات تو یہ اشارہ دے دیا کہ اگر تم ہدایت کے اوپر ہو، اگر تم صحیح راستے کے اوپر ہو، اگر پروردگار عالم کی جانب سے تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ کمال والے کا کمال ہے۔ جب تک چاہے وہ پروردگار جس کو چاہے ہدایت پہ رکھے، جب چاہے جس سے چاہے ہدایت کی نعمت کو چھین لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، اس کے نیک اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بلکہ اصل بھروسہ، اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ ایک شخص ساری زندگی کفر کے اندر اختیار کی ہوئی ہے، ساری زندگی نافرمانی کر رہا تھا، آخری وقت کے اندر اگر اللہ رب العزت نے اسے موت سے پہلے توبہ کی، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، یقیناً یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اللہ نہ کرے ایک آدمی ساری زندگی نیکوکاروں میں زندگی گزارتا رہا، نیکی تقوی میں زندگی گزارتا رہا، موت سے پہلے کلمے کی توفیق چھین لی گئی، کفر کے اندر داخل ہو گیا، تو اللہ نہ کرے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت خود اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں سورہ کہف کے آخر کے اندر، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں اس بندے کے بارے میں نہ بتاؤں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان کے اندر ہے؟ الَّذِينَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ آدمی ہے جس نے ساری زندگی کوششیں کی، ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، اور وہ یہ بات سمجھ رہا تھا یہ نیک اعمال کرنے کے بعد کہ اللہ رب العزت ان نیک اعمال کی برکت سے مجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ کل قیامت کے دن جب وہ پروردگار عالم کے سامنے پہنچے گا تو اس وقت پر پتہ چلے گا کہ اس کے تو کوئی اعمال نیک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ فرما۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسرت قیامت کے دن کی کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کی حیرت سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بعض افراد ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، اپنے گمان کے مطابق، اپنے زعم کے مطابق پہاڑوں برابر نیکیاں لے کے جائیں گے، مگر جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو لوگوں کے حقوق ان کے اوپر عائد ہوں گے۔ لوگ آئیں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اس کے نام اعمال سے نیکیاں ان لوگوں کو دی جا رہی ہوں گی، یہاں تک کہ پہاڑوں برابر نیکیاں لے کے آیا تھا، ایک وقت وہ آئے گا کہ ساری نیکیاں ختم۔ اب لوگ حقوق کا مطالبہ اب بھی کر رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد لوگوں کے جو نام اعمال میں گناہ ہوں گے وہ گناہ اس کے پلڑے میں، اس کے نام اعمال میں ڈالے جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آیا تھا تو نیکیوں برابر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا تھا دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہاڑوں برابر نیکیاں لے کے آیا تھا، جب رخصت ہو رہا ہوگا، جہنم میں جا رہا ہوگا، اس سے پہلے پہاڑوں برابر گناہ اس کے نام اعمال میں موجود ہوں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ یہ بتائیے، پوچھنا والا مذاق اڑانا چاہتا تھا، مذاق اڑانے کے لیے اس نے پوچھا، جی آپ بتائیے آپ بہتر ہیں کہ کتا بہتر ہے؟ ان اللہ والوں نے آگے سے جواب دیا، بھائی اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا تو واقعی کتا مجھ سے بہتر ہے کہ اس دنیا سے مرنے کے بعد اس پر کسی قسم کا حساب نہیں، اور مجھ پر مرنے کے بعد حساب کتاب ہے۔ تو واقعی بات یہی ہے کہ انسان جتنی بھی نیک اعمال کرتا رہے، اس بات پر ذہن رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کی نیت یہی ہونی چاہیے، ہمیشہ دل و دماغ میں بات بیٹھی رہنی چاہیے کہ میں جتنی بھی نیک اعمال کر رہا ہوں یہ سب کے سب میرے پروردگار عالم کی توفیق ہے، اس کی توفیق ہی سے یہ نیک اعمال ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر یہ نیکی کی توفیق کو چھین لے تو کوئی نہیں ہے جو ہمیں نیکی کے اوپر چلا سکے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر دعا سکھا دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد میرے دل کو گمراہی کی طرف نہ پھیر دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت پہ چلتے چلتے آخری وقت کے اندر کوئی بات ایسی آ جائے، کوئی لمحہ ایسا پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر سے یہ ہدایت کی جو توفیق آپ کی طرف سے تھی، جو رحمت آپ کی میرے اوپر برس رہی تھی، اے اللہ کہیں یہ رحمت مجھ سے ختم نہ ہو جائے، یہ رحمت مجھ سے دور نہ چلی جائے۔ یہ مومن کے غموں میں سے ایک غم ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ سے مانگتا رہے، اے اللہ میرے کیے ہوئے اعمال کو قبول کر لیجئے اور مجھے موت تک کلمے پر موت عطا فرما، موت تک مجھے اپنی رحمت کی پشپناہی نصیب فرما۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو سکھانے کے بعد پھر دوبارہ سے یہودیوں سے خطاب فرمایا، اور یہودیوں کے بعض سوالات تھے، بعض باتیں تھیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ اور یہ بات قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ یہودیوں کے اوپر اللہ رب العزت تعجب فرما رہے ہیں کہ تم کیوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ایک پس منظر سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ یہودی مدینہ منورہ کے اندر آ کر آباد ہو گئے تھے، یہاں پر رہ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 400 سال پہلے سے یہ مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کے یہاں پر آباد ہونے کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا، مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 900 سال پہلے یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جو نیکوکار تھا، یہودی تھا، اور یہودیوں کا عالم بھی تھا، عالم بھی تھا، نیکوکار بھی تھا، اور بادشاہ بھی تھا۔ اس نے یہ بات پڑھی تھی اپنی کتاب کے اندر کہ جو آخری نبی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، نبی یہ آخر الزمان، وہ بالآخر جہاں کہیں پر بھی پیدا ہوں آخر میں آ کے مدینہ طیبہ کے اندر، اس وقت پہ اس مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا، یثرب کے علاقے کے اندر آ کر ہجرت کر کے یہاں پر آ کر قیام کریں گے۔ اس نے
ایک خط لکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 900 سال پہلے خط لکھا، اور اس کے اندر یہ بات لکھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں جو دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، مجھے آپ کے آنے کا بڑا انتظار ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ دنیا میں میری زندگی میں تشریف لائے تو میں نہ صرف یہ کہ آپ پر ایمان لاؤں گا، بلکہ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی افواج کے ذریعے سے جس طریقے سے میں آپ کی مدد کر سکوں میں آپ کی مدد کروں گا۔ حتیٰ کہ اس نے ایک جملہ لکھا، ہم اس کا اردو میں ترجمہ یوں کریں تو غلط نہیں ہوگا کہ میں آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گا، جو مجھ سے ہو سکا میں کرنے کے لیے تیار ہوں گا، اور اگر میرے مرنے کے بعد آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں آپ کو آج ہی گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ کا وہ کلمہ جو اس وقت پر آپ لے کر دنیا میں آئیں گے، وہ جو کوئی بھی ہوگا میں اس کلمے پر آج ہی ایمان لاتا ہوں۔ اس نے یہ خط لکھا اور خط لکھ کر اپنے خاندان میں سے ایک فرد کو مدینہ طیبہ یثرب کے اندر بھیج دیا کہ تم وہاں پر رہو، اگر تمہاری زندگی کے اندر نبی یہ آخر الزمان ادھر تشریف لائیں تو ان کو وہ خط دے دینا، اگر وہ نہ آ سکیں تو تم دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد میں اس خط کو منتقل کر دینا، اور اس طریقے سے نسل در نسل تمہارا میرا جو خط ہے یہ تمہاری اولاد میں چلتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ نبی جب دنیا میں تشریف لائیں تو اس وقت پہ یہ خط ان کے حوالے کر دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 400 سال پہلے یہودیوں نے یہ مختلف علاقوں سے مدینہ طیبہ یثرب آیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ یہ اس زمانے کا تجارت کا ایک ہب تھا، ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر مختلف قسم کے تاجر آ کر اپنی اپنی تجارت کیا کرتے تھے، چنانچہ یہودی بھی مختلف علاقوں سے آیا کرتے تھے۔ 400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ان کو اس بارے میں خبر پڑی کہ ایک بادشاہ تھا جو اتنا بڑا عالم تھا، اس نے یہ خط لکھا تھا، اور یہ خط اس وقت پر بھی مدینہ طیبہ کے اندر یثرب کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے اس خط کو لیا، اس کو پڑھا، اور اس سے ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ آخری نبی دنیا کے اندر جب تشریف لائیں گے تو وہ اسی شہر کے اندر ٹھہریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تجارت کو، ساری تجارتوں کو روکا، اپنے بیوی بچوں کو بلا کر مدینہ طیبہ کے اندر یثرب کے اندر آباد ہو گئے، اس نیت سے کہ جب نبی یہ آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کے آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 400 سال پہلے یہودی یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ چونکہ یہ اہل کتاب تھے تو عرب لوگ جو تھے وہ ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کتاب آئی، ایک نبی آئے تھے، آپ کتاب کے جاننے والے افراد میں سے ہیں، چنانچہ ان کے بڑی عزت تھی، وہاں پر بڑا احترام تھا۔ یہودیوں کے وہاں پر 3 قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام قبیلہ بنو نذیر، دوسرے کا نام قبیلہ بنو قریظہ، تیسرے کا نام قبیلہ بنو قیقاع۔ یہ 3 قبیلے تھے جو مدینہ منورہ کے اندر یثرب کے اندر رہائش پذیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کا ہنر عطا کیا تھا، تو یہ تاجر تھے، مال دولت بھی خوب ان کے پاس تھا، عزت بھی ان کے پاس تھی، شہرت بھی ان کے پاس تھی۔ ان کا اثر و رسوخ مدینہ منورہ کے اندر یثرب کے اندر اتنا ہو چکا تھا کہ یہاں پر رہنے والے جو عربوں کے دوسرے قبیلے تھے، یہ اپنی اگر کسی لڑکے یا لڑکی کا کسی کا رشتہ کسی دوسرے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے تو ان کی اجازت کے بغیر، ان کے مشورے کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے، ان سے مشورے لیا کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ عزتیں دیا کرتے تھے۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مال و دولت، عزت، شہرت سب کچھ عطا کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اور آنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے 1 سال کے عرصے کے اندر ہی ایک جنگ کی جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم کی ان آیات کے اندر مختصراً ذکر کیا۔ یہ غزوہ بدر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہوئے تو غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 قبیلے جو یہودیوں کے تھے ان کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے دین کی، اسلام کی دعوت دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہی کے درمیان یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف۔
اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی بدتمیزی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ اے محمد تم کیا جانو لڑائی کس کو کہتے ہیں؟ چند بدو قسم کے لوگ تھے جو جنگ کے حربیں نہیں جانتے تھے، جو جنگ کا طریقہ نہیں جانتے تھے، جنگ کا سلیقہ نہیں جانتے تھے. عرب تھے، ان کو کیا پتہ جنگیں کیسی کی جاتی ہیں. وہ تمہارے اوپر آئے اور تم نے ان کو ہرا دیا، تو اب تم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا سورما سمجھنے لگ گئے ہو. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر تمہیں پتہ ہو کہ جنگ کہتے کس کو ہیں تو آؤ ہمارے ساتھ لڑائی کرو، ہمارے ساتھ قتال کرو، ہمارے ساتھ جہاد کرو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ جنگ کہتے کس کو ہیں. ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ، بدو قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ لڑ کے تم اپنے آپ کو بہت بڑا فاتح سمجھتے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو میں تمہارے پاس کسی لڑائی لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے پاس کسی جنگ کا اعلان کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں اللہ رب العزت کا پیغام سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں وہ بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں جو پروردگار نے مجھے بتائی ہے کہ تمہارا حال یہ تھا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ یہودیوں کا حال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر اگر کافروں میں سے کوئی ان سے لڑائی کرتا تھا تو اس لڑائی کے اندر جانے سے پہلے غلاف کعبہ کو پکڑ کے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ نبی یا آخر الزمان جو دنیا میں تشریف لائیں گے ان کا وسیلہ دے کر ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس جنگ میں فتح عطا فرما. تو تمہارا حال تو یہ تھا کہ پہلے تم میرا وسیلہ دے کے میرے واسطے سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ کے جنگیں لڑا کرتے تھے، جنگیں جیتا کرتے تھے. آج جب میں دنیا کے اندر آ گیا ہوں تو اب تم یہ بات کہتے ہو کہ مجھ سے لڑائی کرو گے، مجھ سے جنگ کرو گے کہ جس کے مقابلے جس کا وسیلہ دے دے کے تم نے جنگیں جیتی ہیں. اور پھر یہ بات بھی نہیں ہے کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، تم مجھے اچھی طرح پہچانتے ہو. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنی سگی اولاد کو جانتا ہے ایسے تم مجھے جانتے ہو. تو یہ سب جاننے کے باوجود تم مجھ پر ایمان لانے کے بجائے الٹا مجھے دھمکیاں دے رہے ہو. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہودیوں کو اس بات کا خطاب فرمایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک یہ کافر لوگ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد کچھ بھی من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں لن تغنی کسی قسم کا کچھ کام نہیں آئے گا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں بہت زیادہ عزتیں مل گئی ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ شہرتیں مل گئی ہیں، ہمارا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، آل اولاد ہماری بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر فاتح بن جائیں گے. اللہ کے مقابلے میں ان میں سے کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ یہودی یہ بالکل اسی طریقے کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ اسی طریقے کی طرز زندگی گزار رہے ہیں جیسے ان سے پہلے فرعون اور اس سے پہلے گزرنے والے فرعون کی آل اولاد کا حال تھا. جیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، آج یہ یہودی بھی ویسے ہی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ان کا حال یہ تھا کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یہودیوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو، قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لا رہے. ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے بسبب پکڑ لیا تھا. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ رب العزت زبردست گرفت کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے جب گرفت آتی ہے تو اس گرفت سے کوئی نہیں چھڑا سکتا کسی کو. لہٰذا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات آپ سے یہ کہیں تو قل، آپ ان سے یہ بات فرما دیجئے. کن سے؟ للذین کفروا، ان کافروں سے جو آپ سے اس طرح سے بدتمیزی کر رہے ہیں. ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، اسلام تمہارے اوپر غالب آئے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے ایمان والوں ہی کو فتح ہوگی، تمہیں فتح نہیں ہو سکتی. تم جتنا مال و دولت لے کے آ جاؤ، جتنا لاہ و لشکر لے کے آ جاؤ، کبھی بھی فتح تمہاری نہیں ہوگی. فتح ہمیشہ دین کی ہوگی، فتح ہمیشہ اسلام کی ہوگی، فتح ہمیشہ اللہ کے رسول کی ہوگی.
وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تمہیں جہنم کے اندر شمار کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت یہودیوں کو پھر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم یہ بات سمجھ رہے ہو کہ تم اگر جنگ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یاد کرو ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ گزرا ہے غزوہ بدر کے نام سے۔ اس بدر کے واقعے کے اندر کیا پیش آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیسے فتح عطا فرمائی تھی۔ غزوہ بدر کا تفصیلی قصہ چوتھے پارے کے اندر آئے گا، وہاں پر اس واقعے کو تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کریں گے، مگر مختصراً بات یہ ہے کہ بدر کے موقع کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جو فتح عطا فرمائی، ایمان والوں کی جیسے مدد کی، اس کی مثال واقعی عقل کے اعتبار سے اگر بندہ سوچے تو عقل انسان کی معاف ہو جاتی ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے نہتے افراد کو دوسرے افراد کے اوپر فتح عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، یہ 313 افراد تھے۔ 313 افراد کے اندر 77 افراد مہاجرین کے تھے اور 236 افراد انصار کے تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل جو سامان تھا اس کے اندر 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور کل 6 زرہیں تھیں۔ 313 افراد، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، یہ کل سواریاں تھیں، یعنی ہر فرد کے پاس بھی اپنی کوئی سواری موجود نہ تھی جس پہ سوار ہو کے جنگ لڑ سکے۔ 313 افراد کے پاس کل 6 زرہیں تھیں۔ زرہ اس کو کہتے ہیں جو لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے جس کو پہن کر جنگ کی جاتی ہے، تو جو زرہیں تھیں وہ بھی کل 6 تھیں اور وہ 6 زرہیں بھی پوری نہیں تھیں، کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھیں، اور کل 8 تلواریں مسلمانوں کے پاس تھیں۔ آپ اندازہ کریں 313 افراد ہیں، نہتے افراد ہیں، فقط 8 افراد ایسے ہیں جن کے پاس تلواریں ہیں، باقی کسی کے پاس تلوار بھی موجود نہیں ہے۔ 8 تلواریں ہیں اور ان کے مقابلے کے اندر 1000 افراد کا لشکر، ان سے 3 گنا زیادہ، اور اسلحے سے بھرپور۔ ہر بندہ زرہیں اس طریقے سے پہنا ہوا تھا، قرآن کریم خود یہ بات کہتا ہے کہ یہ تو لوہے میں ڈوب کر مسلمانوں کے سامنے آئے تھے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک لوہا ہی لوہا تھا، لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس حال کے اندر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کیسی فتح عطا فرمائی؟ 313 افراد میں سے فقط 14 مسلمانوں کے افراد تھے جو شہید ہوئے، 14 صحابہ شہید ہوئے، باقی سارے صحابہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی۔ یہ جو 14 افراد تھے ان میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تمہارے لیے بڑی نشانی ہے ان 2 گروہوں میں جو آپس میں مل رہے تھے، یعنی ایک مسلمانوں کا گروہ تھا اور اس کے مقابلے میں کفار کا لشکر تھا، کفار کا گروہ تھا۔ یہ 2 گروہ جب آپس میں ملے اور انہوں نے مل کر جنگ کی تھی تو یہ جو 2 گروہوں کا آپس میں ٹاکرا ہوا، آپس میں ان دونوں کا مقابلہ ہوا، اس کے اندر پروردگار عالم کی جانب سے بڑی نشانیاں موجود ہیں اگر کوئی واقعی ان نشانیوں کے اندر غور کرنا چاہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پہلے بھی گزر چکی ہے دوسرے پارے کے آخر میں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے گروہ کے ذریعے سے ایک چھوٹے گروہ کو فاتح بنا دیا ایک بڑے گروہ کے مقابلے میں۔ کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ پروردگار عالم نے چڑیوں کے ذریعے سے باز مروا دیے، کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کو شکست عطا فرما دی، کتنی بار ایسا ہوا کہ پروردگار عالم نے چڑیوں کے ذریعے سے باز مروا دیے۔ اور آج کے زمانے میں اس آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا، کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے چند بدو افغانوں کے ذریعے سے مختلف قسم کی جو طاقتیں، جن کو اپنی طاقت کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنی تمام طاقتوں کے اوپر، اپنی ہر چیز کے اوپر ان کو زعم تھا، اپنی ہر چیز کے اوپر فخر تھا، اللہ رب العزت نے ان سپر طاقتوں کو صفر طاقت بنا دیا۔ واقعی یہی بات ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان واقعات کے اندر تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا،
یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ اب دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے اس جیسی مثالوں کو، یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے کیسے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ذریعے سے جس کی چاہے تائید فرمانا، اللہ رب العزت اس کی تائید فرماتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے فتح عطا کرنا، اللہ فتح عطا فرما دیتے ہیں۔ پروردگار عالم کے ہاں افراد کی قوت حیثیت نہیں رکھتی، پروردگار عالم کے ہاں لشکر قوت فیصلے نہیں کیا کرتے، اللہ رب العزت کے ہاں اسلحہ اور طاقتیں اور ٹریننگز جو ہیں وہ یہ میٹر نہیں کرتی، یہ فیصلے نہیں کیا کرتی، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں فیصلہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تھوڑوں کے ذریعے سے زیادہ پر غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس کے اندر نصیحت ہے، عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، کھلی آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ان واقعات کے اندر رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت پھر یہودیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم یہ بات سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا کر دیا، تمہیں اللہ نے بہت زیادہ دولت عطا کر دی، تمہیں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عزتیں عطا کر دیں، اولاد عطا کر دی، تو شاید یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا، ہمیں دولت عطا فرمائی، عزتیں ہمیں عطا فرمائی، اصل و رسوخ ہمیں عطا فرمایا۔ تو چونکہ مال و دولت ہمارے پاس ہے لہٰذا اللہ کی تائید بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو مال کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی کی دلیل حقیقتاً یہ ہے کہ تمہارے ساتھ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے۔ اگر تم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو یہی اللہ کی طرف سے تائید ہے، اور اگر تم اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے ہو، جتنا مال و دولت تمہارے پاس ہو یہ مال نہیں ہے بلکہ یہ وبال ہے جو تمہارے اوپر پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر کے پیش کر دیا۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آراستہ کر کے مزین کر کے پیش کر دیا کس چیز کو؟ عورتوں کی محبت کو۔ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں مزین کر کے پیش کر دیا کہ عورت کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ اب اس عورت کی محبت کی خاطر وہ کفر اور اسلام کے فرق کو نہیں پہچانتا، وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے اندھا دھند تقلید کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے پیچھے میرا ایمان تو کہیں ضائع نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ایمان اس کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے احکامات سے میں پیچھے ہٹتا جا رہا ہوں۔ یہ تمام چیزوں کو وہ بھول جاتا ہے، بلکہ عورت کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے خوبصورت کر کے مزین کر کے پیش کر دیا کہ اس کے سامنے ہوتے ہوئے انسان سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ والبنین، اولاد کی محبت کو بھی اسی طریقے سے پیش کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی بیوی، انسان کی اولاد اس کے لیے فتنہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارا مال، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ بسا اوقات انسان اسی اولاد کی وجہ سے حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حرام کمائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ پوچھو کیوں کرتے ہو؟ جی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اولاد کی محبت تمہارے دلوں کے اندر شیطان نے مزین کر کے پیش کی ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونا اور چاندی کے مختلف ٹکڑے، یعنی مال و دولت جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت مزین کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اسی طریقے سے گھوڑوں کو، چوپائے کو، کھیتیوں کو، جو مختلف مال و دولت کی چیزیں ہیں اللہ رب العزت ان کو مزین کر کے پیش فرماتے ہیں، آراستہ کر دیتے ہیں۔ آراستہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ انسان اس کی محبت کے اندر ایسے ڈوب جاتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا دنیا کے اندر اولاد کا ہونا، مال کا ہونا، یہ مختلف اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جو انسان کے پاس ہونی چاہیے، ان کا نہ ہونا بھی انسان کے لیے برا ہے۔
نہ ہو تو نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، ہو سکتا ہے کہ یہ فقر و فاقہ تمہیں کسی دن کفر تک لے جائے۔ تو یہ مال و دولت کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر یہ مال و دولت اس طریقے سے انسان کے پاس آ جائے کہ اس کے دل و دماغ کی کیفیات کو تبدیل کر دیتا ہے، حلال حرام کے درمیان فرق نہیں کر رہا، اللہ رب العزت کی احکامات کے درمیان اس کو سستی ہو رہی ہے، اگر یہ دکان جس پر انسان بیٹھا ہے یہ دکان اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے، یہ دکان اس کو فرائض میں کوتاہی کا سبب لے جا رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، مسجد کے اندر فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہو پا رہی اسی دکان کی وجہ سے، تو واقعی یہ دکان، یہ مال و دولت اللہ رب العزت کی جانب سے مزین کر کے پیش کر دیا گیا ہے، اور اگر یہ مال و دولت انسان کو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ انسان اس کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے، اس کمائی کے اندر لگا ہوا ہے، وقت آتا ہے نماز کا تو دکان بند کر کے نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے بلایا ہے، اپنی ملازمت پہ ہو، کسی بھی صورت میں کہیں پر بھی ہو، جب مؤذن اذان دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہر کام کو چھوڑ کے اگر مسجد کی طرف آ رہا ہے، تو واقعی اب جو مال و دولت یہ کما رہا ہے، یہ مال و دولت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو بھی محبوب ہے، اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے انسان کو، اللہ رب العزت نے بھی حکم دیا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی فضل کو، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے رزق کو تلاش کرو زمین کے اندر۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری آل اولاد ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مومن کی نشانی یہ بتائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے چند جوان بندے ایسے ہیں کہ جن کی تجارت، جن کی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، ان کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، دل اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ عام عوام الناس تو یہ بات سمجھتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ جنگ کے لیے جا رہے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے اندر، تو یہ جو لشکر تھا انہوں نے دیکھا کہ آگے جا کے کفار نے، مشرکین نے کشتیاں آگے سمندر کے اندر تیار رکھی تھی، اس کے اندر سوار ہوئے اور وہاں سے آگے بھاگ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس تو کشتیاں نہیں ہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، بسم اللہ پڑھا اور اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال دیا، اللہ رب العزت نے سمندر پار کرا دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ عام عوام الناس تو یہ سمجھتی ہے کہ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر ہونے کی حیثیت سے صحابہ نے لشکر کو گھوڑوں کے ذریعے سے سمندر کو پار کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو علوم دینیہ پر مہارت حاصل کرنے والے خواص ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جب انہیں دنیا کے اندر فاتح بنا کے پیش کیا، جب دنیا کا فاتح بنا دیا، ساری دنیا کا مال و دولت ان کے قدموں میں آ کے پڑ گیا، اس وقت پر بھی انہوں نے اس مال و دولت پر اپنے دل کو نہیں لٹا دیا، بلکہ اپنے دل کو اللہ کی یاد کے اندر مشغول رکھتے ہوئے انہوں نے اس مال و دولت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے صحابہ کی۔ تو واقعی بات یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر مال کمائیں، مال کمانا منع نہیں ہے، اچھے سے اچھا کاروبار کرنا منع نہیں ہے، بلکہ محبوب ہے، اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے انسان اپنے کاروبار کو روز بروز ترقی دے، لیکن اس کاروبار میں ترقی دیتے ہوئے، ملازمت اختیار کرتے ہوئے اگر اللہ رب العزت کے احکامات سے دور ہو رہا ہے، سمجھ لے یہ شیطان نے مال اور دولت کو اس کے سامنے آراستہ کر کے پیش کر دیا۔ تو اللہ رب العزت یہی بات فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے کے سارا دنیا کی زندگی کا مال و متاع ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں تو بہترین ٹھکانہ ہے نیک لوگوں کا۔ جو واقعی اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتا ہے وہ دنیا کے مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا، بھاگنے سے پھر یہی مراد ہے کہ دنیا کے مال و دولت کے پیچھے ایسا بھاگے حلال حرام کی تمیز کو بھول جائے، فرائض سے کوتاہی کر رہا ہے، یہ واقعی اندھا دھن بھاگ رہا ہے، یہ شیطان کے مزین کردہ چیزیں ہیں۔ لیکن اگر وہ واقعتاً اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے دنیا کے اندر تھوڑے رزق پر بھی راضی ہو رہا ہے،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں تو تمہیں تھوڑا سا رزق مل رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، ذرا غور تو کرو۔ للذین اتقوا عند ربہم، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کے ہاں تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کرتے ہیں، جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ایک خوبصورتی کی نشانی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بھی لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں پر جو ہے وہ سمندر کا کنارہ ہو، سی ویو کے اوپر ہو۔ مختلف قسم کے ہوٹل ہیں جو آج دنیا کے اندر دنیا والوں نے سمندر کے وسط میں درمیان میں بنائے ہیں، وہاں پر ایک کمرے کا کرایہ عام کمروں کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگا ہے۔ بھائی کیوں مہنگا ہے؟ بھائی اس لیے کہ آپ جب یہاں پہ رہیں گے تو آپ کے چاروں اطراف میں پانی ہوگا، انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ پانی اس کے گھر کے نیچے سے جہاں وہ رہ رہا ہو اس کے آس پاس پانی ہو، اس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت جو جنتیں عطا فرمائیں گے کل قیامت کے دن، ایسی ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ رب العزت کی رضا ان کو نصیب ہوگی۔ یہ جنت کا سب سے بڑا تحفہ ہے جو انسان کو نصیب ہوگا کہ اس کو جنت کے اندر اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ محدثین نے لکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی، کل قیامت کے دن جب انسان کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے تو جنت کے اندر رہنے کے بعد سب سے آخر کے اندر جنت کے اندر جنتی مزے سے ہیں، اس وقت پر اللہ رب العزت جنتیوں سے سوال کریں گے کہ اے میرے بندوں، تم جنت کے اندر نعمتیں کھا رہے ہو، نعمتوں کے اندر ہو، کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ جنتی یہ بات کہیں گے، اے اللہ، آپ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں یہ نعمتیں تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہیں، اس کے بعد بھلا اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے جو ہمیں ملے گی، ساری نعمتیں پوری ہو گئیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، ایک نعمت ہے جو ابھی بھی تمہیں نہیں ملی، جاؤ جا کر اپنے علماء سے پوچھو۔ جتنے افراد ہوں گے جنتی ہوں گے وہ اپنے علماء کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے پوچھیں گے کہ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، بتائیں کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمیں نہیں ملی ابھی بھی۔ علماء فرمائیں گے ہاں، اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نعمت ہے جو تمہیں ابھی نہیں ملی۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں جنت کے اندر تمام جنتیوں کو اپنی رضا عطا کروں گا، وہ رضا ابھی ہمیں نہیں ملی۔ جنتی اللہ سے دعا فرمائیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں میرے بندوں، آج کے دن میں تم سے راضی ہوں، اس طریقے سے آج کے بعد کبھی تم سے کسی قسم کی ناراضگی نہیں ہوگی، یہی وہ میری رضا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں کہتا ہوں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے۔ علماء نے لکھا کہ انسان جنت کے اندر جانے کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے بھی دعا سکھائی۔ جنت میں انسان اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں پر جانے کے بعد پھل ملیں گے، جنت میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں پر جا کر حوریں ملیں گی، جنت میں جانے کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ جنت کے اندر جانے کی انسان کی جو تمنا اور جو جانے کی دعا ہونی چاہیے، اس کے پیچھے نیت یہ ہونی چاہیے کہ پہلی بات کہ جنت میں جا کر ہمیں اللہ کی رضا ملے گی، اور دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس ملے گا۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جنت کے اندر انسان جانے کی دعا کرے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا ملے گی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا اعمال دنیا کے اندر کر رہے ہیں، ہر بندے کے ہر عمل کو پروردگار عالم جانتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے اندر اپنے آپ سے خیانت کرو اور تم سمجھو کہ اللہ رب العزت کو میں دھوکہ دے دوں گا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم نے اللہ رب العزت پر ایمان بھی لانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لانا ہے، اور اس ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات پر پورے طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پروردگار ہمیں بھی اپنے ان مقربین بندوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت جنت میں جا کر اپنی رضا نصیب فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.